ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ اور اس کا شان نزول پڑھ رہے تھے، کا ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اس کی بنا پر اس کا جو آخری ہے وہ ہے چوتھا دعوت اسلامی کا ایک اہم مرحلہ، اور یہ مرحلہ منافقین سے متعلق تھا، جس پہ مولانا مرحوم نے منافقین کی قسمیں گنوائیں کہ ایک قسم کے منافقین وہ تھے جو دنیاوی اعتبار سے ساتھ جڑ گئے، ان کا ایمان جو تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ ان کو اقرار تو نہیں تھا صحیح معنوں میں، دل کے ساتھ تصدیق ان کا قلب نہیں کرتا تھا، لیکن زبان سے کرتے تھے کہ شاید یہ تحریک آگے چلے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارا بھی اس میں کوئی نہ کوئی عہدہ ہوگا، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی منصب ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک طرح کے منافقین تو یہ اس پہ شامل ہو گئے۔ دوسرے قسم کے منافقین وہ تھے جس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے مفاد کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کفار کس طرف ہیں اور مسلمان کس طرف ہیں، جو پلڑا بھاری ہوا اس طرف ہو جائیں گے اور دونوں سے فیض لیتے رہیں گے، اور کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے کفار ناراض ہو جائیں یا مسلمان ناراض ہو جائیں، درمیانی سی راہ پر ہم چلتے رہیں گے۔ اور پھر کچھ اس قسم کے لوگ بھی تھے جو اسلام کے تو قائل ہو چکے تھے لیکن وہ رسمیں نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کے اندر وہی اوہام، وہی جاہلیت کی باتیں، وہی ان کے آن تحریفاتی چیزیں، وہ سب کی سب ان کے اندر ویسی کی ویسی موجود تھی، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور بڑے مزے کی بات اس میں یہ جو مولانا نے یہ کہی ہے کہ وہ فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا، وہ کہتے تھے اسلام آئے، پھیل جائے، ٹھیک ہے، ہم اپنی رسموں میں اپنے لاو و لاب میں پڑے رہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہ ہو۔ جیسے لاہور میں ایک دفعہ ہم تحریک اسلامی کے اجلاس میں گئے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے، سب لوگ اپنا اپنا تعارف کرا رہے تھے، انہوں نے بھی تعارف کرایا، انہوں نے کہا جی میں ایک ڈاکٹر ہوں MBBS، اور میرا بڑا اچھا کلینک چلتا ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، میں میری بیوی شام کو سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسے میں بڑے کماتا ہوں، اور گھر بار میرا بہت اچھا ہے، اور میں گرمیوں میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ AC کے اندر رہوں، سردیوں میں ہیٹر کے اندر رہوں، کپڑے نئے برانڈ کے پہنتا ہوں، کھانا بہت اچھا کھاتا ہوں، اعلیٰ درجے کی ہوٹلنگ کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا یہ ذہن ہے کہ اسلام پھیل جائے، میرا یہ ذہن ہے کہ اسلام پھیل جائے، میں کبھی نہیں باہر نکلا کہ میں جا کے کسی کو دعوت دین کی دوں، کچھ کروں، یہ میں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اجتماعات میں آ نہیں سکتا، اور کیونکہ میں اپنی پریکٹس کیسے چھوڑوں، اتنے مریض ہیں، اتنی خلق خدا، ان کی خدمت کر رہا ہوں نا میں، تو میں نہیں آ سکتا، اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ تو یہ انہوں نے تعارف پیش کرایا اپنا، دراصل وہ تعارف دینے کے کہہ یہ رہے تھے کہ ہم سب کا یہی ہے کہ ہمیں کام کوئی نہ کرنا پڑے، اسلام پھیل جائے پوری دنیا میں، ہم اپنی جاب ویسے ہی رہے، ہمارا بزنس ویسے ہی چلتا رہے، ہم کھائیں پئیں، ہماری روٹین میں کوئی فرق نہ آئے، باقی اسلام پھیل جائے۔